लाला की खुशियां सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान हैं। क्या सिहान को गाजी यूसुफ के कातिल का सुराग मिल चुका है? क्या लाला रानिया की शादी अपने मुलाजिम के साथ करवाने में कामयाब हो जाएगा या ऐन वक्त पर सिहान पहुंचकर लाला का मंसूबा खाक में मिला देगा? ड्रामा सीरियल हमराही में सिहान सिर्फ बदला लेने नहीं बल्कि इंसाफ लेने के लिए मैदान में उतर चुका है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ दुश्मनी की नहीं बल्कि धोखे, गद्दारी और इंतकाम की बन चुकी है, जहां पर हर कोई अपना आखिरी वार खेलने के लिए तैयार बैठा है। क्या सिहान ज़िक्रिया का पत्ता साफ करने के बाद रानिया और वज़ीर को लाला के चुंगल से बचाने में कामयाब हो जाएगा? क्या लाला की सारी खुशियां एक लम्हे में ढेर हो जाएंगी? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। के नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जैसे ही ज़िक्रिया लाला के पास जाता है अपना मुआवजा लेने के लिए, वो लाला से कहता है, लाला इंतकाम की आग बुझाने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब बहुत जल्द तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने होगा और तुम्हारे दुश्मन का सफाया हो जाएगा। इसको भी इसी तरह से तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा जिस तरह से गाजी यूसुफ को तुम्हारे सामने लेकर आया था। तुम्हारे इंतकाम की आग बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी और तुम अपने हाथों से अपने दुश्मन की जान ले लेना। ज़िक्रिया की बात सुनकर लाला खामोश हो जाता है, इसीलिए वो अपनी खुशी को दोबाला करने के लिए ये ऐलान कर देता है कि वो रानिया की शादी अपने मुलाजिम के साथ कर रहा है। हवेली मुकम्मल तौर पर सजाई जाती है, उसे सजाने संवारने का हुक्म तो लाला दे ही चुका है और तमाम तैयारियां शुरू भी हो जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ सिहान है जो ज़िक्रिया के बारे में बिल्कुल भी बेखबर नहीं। वो अपने वालिद की मौत के बाद पेश आने वाले हर वाक़ये को दोबारा से जोड़ता है। एक एक नाम, मुलाकात, फ़ोन कॉल सब उसके सामने रख दी जाती हैं और यहाँ पर सिहान को ये मालूम हो जाता है कि इसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था और इसे ये यकीन भी हो जाता है कि गाजी यूसुफ को शिकस्त ताकत से नहीं बल्कि धोखे से दी गई थी। सिहान को ये मालूम होता है कि दुश्मन सामने से नहीं आया था बल्कि ऐसा शख्स था जिसने दुश्मन को रास्ता दिखाया था, जिस पर गाजी यूसुफ आंखें बंद करके एतमाद करता था और उसके इसी एतमाद ने उसे धोखा दिया और उसे मौत की दलदल में दिया था। जबकि यहाँ पर सिहान असल गद्दार को ये मालूम भी नहीं होने देना चाहता कि उसे इस बारे में पता चल चुका है कि वो सच जान चुका है ताकि दुश्मन इसके हाथ से निकल ना सके। इसीलिए वो खामोशी से अपने सारे काम करता है, जबकि ज़िक्रिया पहले की तरह हर जगह मौजूद होता है और बार बार सिहान को यही यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो गाजी यूसुफ का कितना वफादार था। बार बार अपनी वफादारी के किस्से सुनाता है, लेकिन अजीब बात है, जितना वो अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश करता है, इसके सवाल पर एक और सवाल उठ जाता है। सिहान सच्चा इंसान अपनी वफादारी का शोर नहीं मचाता, इसका किरदार खुद बोलता है। जबकि ज़िक्रिया लाला को एक पैगाम देकर आ चुका है कि बहुत जल्द इसका दुश्मन इसके सामने होगा। इसी खुशफहमी में होता है लाला के ज़िक्रिया गाजी यूसुफ की तरह सिहान को भी मौत के घाट उतार देगा और अपना बदला पूरा कर लेगा, अपने बेटे की मौत का बदला ले लेगा। लेकिन यहाँ पर लाला एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि सिर्फ वही मंसूबा बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ सिहान भी मंसूबाबंदी कर रहा है और दुश्मन की अगली चाल का इंतज़ार कर रहा है। जब लाला अपने आदमियों के सामने ये दावा करता है कि आज की रात सबसे बड़ी रात होगी, क्योंकि आज वो अपने दुश्मन का सफाया कर देगा। रानिया जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, रानिया को तो ये फ़िक्र होती है कि इसके भाई की ज़िंदगी भी इसकी वजह से ख़राब हो रही है और उधर सिहान की भी फ़िक्र होती है। लेकिन यहाँ पर लाला की बीवी रानिया के सामने आती है और उसे कहती है, खुश हो जाओ, आज तुम्हारी शादी इस घर के मुलाजिम के साथ हो रही थी जिसकी बीवी वफात पा गई थी, और मैं तुम्हें आज ऐसी सज़ा देना चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने रहोगी और मैं तुमसे बदला लेती रहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ही हो जिसकी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से गया। अगर तुम मेरे बेटे की कंप्लेन ना करती तो शायद आज वो ज़िंदा होता और सिहान उसे ना मारता, लेकिन तुमसे तो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हुआ और तुम देखना अब मैं तुमसे अपने बेटे की मौत का बदला कैसे लूँगी। और आज वो गाजी यूसुफ का बेटा सिहान भी नहीं बचेगा, आज उसका भी खात्मा हो जाएगा जिस तरह से गाजी यूसुफ का खात्मा हुआ था।
رانیہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے، بھیک مانگتی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی مت کرو، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتی اور رانیہ ہاتھ جوڑتی رہتی ہے۔ رانیہ کو پتہ ہے کہ اس کی بھائی کو ڈھال بنا کر اس کو مجبور کیا جائے گا، لیکن یہاں پر سیحان بھی اس بات سے لا علم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ لالا کی بیگم تو مسلسل اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ سیحان کی جلد از جلد موت ہو جائے اور وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو قبر میں اترا ہوا دیکھ سکے، اور اس کے لیے وہ کئی زندگیاں برباد کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے کہ بیچاری مجبور ہو کر مرتی کیا نہ کرتی۔ لالا اور اس کی بیوی کا فیصلہ مان لیتی ہے اور اس شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ وزیر خان کی جان بچانا چاہتی ہے۔ ایک طرف لالا ہے جو اپنی خوشی کا جشن منا رہا ہے، تو دوسری طرف سیحان ہے جو ایک ایسی ٹیم تیار کیے ہوئے ہے جو مسلسل لالا اور اس کے لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ لالا کی حویلی میں خوشی کا جشن منایا جا رہا ہے، تو ناظرین یہاں پر سیحان تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ لالا قاضی یوسف کی موت کا جشن منا رہا ہے۔ اسے خود کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ رانیہ کی زندگی برباد ہونے جا رہی ہے، جبکہ ذکریہ اس بار پھر لالا سیحان کے سامنے آتا ہے اور خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا رویہ اتنا مشکوک ہو جاتا ہے اور ذکریہ ایک ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جو سیحان کے تمام شکوک کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ جب ذکریہ سیحان کے سامنے کہتا ہے کہ وہ وفادار ہے، ذکریہ سے کہہ دیتا ہے جب کوئی تمہارے سامنے یہ کہتا ہے نا کہ وہ بہت بھروسہ کرتا تھا تو وہ بھروسہ نہیں کرتا تھا، جس پر سیحان ذکریہ سے کہتا ہے کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر سیحان کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں گراتے ہوئے کہتا ہے ذکریہ۔ ناظرین یہاں پر ذکریہ سیحان سے کہتا ہے بابا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ مجھ سے شک کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن سیحان اس کی ایک نہیں سنتا اور اپنی اسٹڈی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ذکریہ کو اب شک ہو چکا ہے کہ سیحان اس کے بارے میں جان چکا ہے، اسی لیے وہ اب کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا اور وہ اسی وقت سیحان کا پتہ صاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ وہ فوراً سیحان کے پاس جاتا ہے کہ تم تو بہت چالاک نکلے، تم کیسے مجھے پہچان گئے؟ لیکن اپنے دھندے کا ایک بہت بڑا اصول ہے، جس پر شک ہو جائے نا اسے گولی مار دینی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور یہاں پر ذکریہ اپنے بندوق نکالتا ہے اور سیحان پر تان لیتا ہے، تم کیا سمجھتے تھے کہ تم ادھر کے بادشاہ بن جاؤ گے، اس سلطنت کے بادشاہ؟ اس سلطنت کا تو میں نے برسوں خواب دیکھا ہے اور تمہارے باپ کی غلامی کی ہے۔ سوچ بھی کیسے سکتے تھے کہ میں تمہارے باپ کا غلام بنا رہوں گا؟ یہ سلطنت میری ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں اور میں تمہیں یہاں پر بادشاہت نہیں کرنے دوں گا۔ سیحان جب یہ سب کچھ سنتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ بنتے نہیں ہیں، بادشاہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی اپنی بندوق نکالتا ہے۔ ذکریہ جو کہ سمجھتا ہے کہ سیحان یہاں پر نہتھا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر ذکریہ کے تمام پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ذکریہ کے گولی چلانے سے پہلے ہی یہاں پر سیحان اپنی بندوق نکالتا ہے اور ذکریہ کا نشانہ لیتا ہے اور اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف لالا سیحان اور ذکریہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آج وہ اپنے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی سیحان لالا کی حویلی پہنچتا ہے اس کے ساتھ ذکریہ نہیں ہوتا اور یہاں پر لالا حیران رہ جاتا ہے۔ ایک طرف رانیہ دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے، اس کا ملازم بھی بیٹھا ہوتا ہے، لیکن سیحان کو تو یہ سب کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے لالا کی حویلی آیا تھا اور وہ رانیہ کے ساتھ تو یہ زیادتی بالکل بھی نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ لالا کو کہتا ہے کہ تم کس کا انتظار کر رہے تھے؟ تم اپنے اس پالتو کتے کا انتظار کر رہے تھے جس سے تم نے استعمال کیا تھا کہ تم آج اس سے کے ذریعے مجھے بھی ختم کر سکو۔ سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہاری ایک نہیں چلنے دوں گا اور میں تمہیں آج یہیں پر ختم کر دوں گا۔ سیحان یہاں پر کہ لالا اور اس کے آدمی کو ختم کرنے کے بعد یہاں پر سیحان رانیہ کو کہتا ہے کہ تم خوفزدہ کیوں بیٹھی ہو؟ وزیر خان کہاں
ہے رانیہ اسے وزیر خان کے پاس لے جاتی ہے۔ یہاں پر سیحان رانیہ اور وزیر خان کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اس نے لالا، ذکریہ اور اپنے تمام دشمنوں کا صفایا کر دیا ہے، لیکن الہام جو کہ ابھی تک سیحان کا ساتھ صرف اس لیے دے رہی تھی کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ سیحان اب پہلے والا سیحان نہیں رہا بلکہ وہ نفرت اور انتقام کی آگ میں جل رہا ہے اور اس سفر میں بھی وہ انسان کو جینے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، شاید یہ وہی وجہ ہے کہ وہ اس مشکل لمحے میں سیحان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ناظرین، مجھے اب یہاں پر ایسا بھی لگتا ہے کہ الف کے بعد سیحان الہام سے محبت کرنے لگا ہے، اسے یہ ریلائز ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور الہام بھی جو کہ سیحان سے محبت تو کرتی ہے لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتی اور وہ ترکی چلی جاتی ہے۔ وہاں پر جا کر الہام کی ملاقات اسی لڑکے سے ہوتی ہے جس سے وہ فون پر بات کرتی تھی، اور اس کے بارے میں اس نے سیحان کو بھی بتایا تھا، اور جب وہ وہاں جاتی ہے جس طرح کہ الف اور اورنگ کو ایک ساتھ دیکھا تھا سیحان نے تو وہ خاموش ہو گیا تھا، اور اب الہام کے ساتھ جب اس لڑکے کو دیکھے گا تو وہ خود کو روک نہیں پاتا، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے وہ لڑکا بھی الہام کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن یہاں پر سیحان الہام کو اس لڑکے سے دھوکے سے بچائے گا اور اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن اظہار نہیں کر پائے۔ آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ الہام اور سیحان ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔